سورۃ الدہر کی آیت نمبر 7 ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا۔ یوفون بالنذر، وہ لوگ پورا کرتے ہیں اپنی منت کو، وَيَخَافُونَ يَوْمًا، اور ڈرتے ہیں اس دن سے، كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، جس کی سختی بڑی پھیلی ہوئی ہوگی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں باوجود خود ضرورت مند ہونے کے، مسکینا و یتیما و اسیرا، مسکین، یتیم اور قیدیوں کو۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور یوں بھی کہتے ہیں کہ ہم تمہیں کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نہیں چاہتے تم سے کوئی بدلہ اور نہ ہی شکر گزاری۔ انا نخاف من ربنا، کوئی شک نہیں کہ ہم تو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے، یوماً عبوساً قمطریرا، اس دن سے جو بڑا شدید اور بہت سخت ہوگا۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کے بعد اس بات کا ذکر کیا کہ کچھ انسان شکر گزار ہوتے ہیں اور کچھ انسان ناشکرے ہوتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کا سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ انسان اللہ کو ایک مانے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور آخری رسول مانے، اور جتنی بھی ایمان والی چیزیں ہیں سب پہ ایمان رکھے اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ یہ سب سے بڑی نعمت کی شکر گزاری ہے۔ دوسری طرف سب سے بڑی ناشکری یہ ہے کہ انسان اللہ کا کھا کے، اللہ کا پی کے، اللہ کی زمین پہ رہ کے، اس کے آسمان کے نیچے رہ کے اسی اللہ کا انکار کرے، یا اس کے ساتھ کسی کو ساتھی اور شریک بنائے، یا اس کے نبیوں پہ اور بالخصوص امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ رکھے، یہ سب سے بڑی ناشکری ہے۔ تو جو لوگ ناشکری ہوں گے ان کے لیے بڑی سخت سزائیں ہیں، اور جو شکر گزار ہوں گے ان کے لیے لذات و نعمتوں والی جنتیں ہیں۔ اب یہ جو شکر گزار ہیں جن کو گزشتہ آیات میں عباد اللہ فرمایا، اللہ کے بندے، اللہ کے بندوں کی خاص صفات کیا ہیں؟ ان آیات مبارکہ میں اللہ پاک نے اس کو ذکر کیا۔ پہلی صرف تو یہ ذکر کی کہ یوفون بالنذر، وہ نذر کو پورا کرتے ہیں۔ نذر کہتے ہیں منت ماننا، جیسے کوئی شخص کہتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے
تو میں اللہ کے لیے نماز پڑھوں گا، نفل پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، یا کسی کو کھانا کھلاؤں گا، یا فلاں عبادت کا کام کروں، اس کو منت اور نذر کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک چیز انسان پہ اللہ رب العالمین کی طرف سے لازم ہوتی ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فریضہ ہے، یہ تو پورا کرنا ہی ہے۔ لیکن ایک یہ کہ انسان خود پہ کوئی چیز لازم کر لیتا ہے، میں جناب فلاں کام ہوا تو میں یہ کام کروں گا، اپنے آپ پہ اس نے خود لازم کر لیا، یا کام کی شرط نہیں بھی لگاتا، ویسے کہتا ہے کہ میں اللہ کے لیے اتنے نفل پڑھوں گا، اپنے آپ پہ خود لازم کر لیے، تو وہ اپنے خود لازم کیے ہوئے اعمال کو بھی پورا کرتے ہیں۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ عبادات تو عبادات ہیں، اللہ کے احکامات کو تو پورا کرتے ہی ہے، فرائض تو پابندی کے ساتھ وہ ادا کرتے ہیں ہی، وہ تو اتنے پابند ہیں کہ جو چیز خود پہ لازم کر لیتے ہیں اس کو بھی پورا کرتے ہیں، ایسے عبادت گزار ہیں۔ میرے عزیز دوستو، نذر اور منت کا ماننا یہ اسلامی شریعت کے اندر جائز ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ منت نہ مانا کرو، نذر اور منت نہ مانا کرو، اس لیے فرمایا کہ نذر اور منت تقدیر کو بدل نہیں سکتی۔ یعنی انسان منت تبھی مانگتا ہے نا، مثال کے طور پہ کوئی بیمار ہو گیا تو کہتا ہے جی اس کو شفا ہو جائے تو میں اتنا یہ صدقہ کروں گا یا میں یہ نفل پڑھوں گا، تو تقدیر فرمایا نہیں بدلے گی، جو ہوگا وہ اللہ کے حکم سے ہی ہوگا۔ یہ نہیں کہ منت ماننے سے کوئی چیز بدل جاتی ہے، اللہ کا فیصلہ بدل جاتا ہے، ایسا کچھ نہیں۔ اس لیے فرمایا نذر منت ماننے کا فائدہ کوئی نہیں، صرف یہ کہ کنجوس آدمی کا مال نکل جاتا ہے، یعنی بجائے اللہ کی راہ میں ویسے خرچ کرنے کے اللہ کے ساتھ بھی سودے بازی کر رہا ہے، شرطیں لگا رہا ہے کہ اللہ تو ایسا کر دے پھر میں ایسا کروں۔ علماء نے لکھا ہے کہ منت اور نذر ماننے کی بجائے خود صدقہ کر دینا چاہیے، نفل پڑھ لینے چاہیے، دعا کر دینی چاہیے۔ منت ماننا ایک قسم کی سودا بازی ہے، لیکن اگر کوئی انسان منت مان لے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے لیے چند شرائط ہیں اور پھر اس منت کا ماننا اور پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک تو شرط یہ کہ منت کسی گناہ کی نہ ہو، کسی گناہ کے کام کی منت نہ مانے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ کسی ایسے کام کی منت مانے جو عبادات جیسا کام ہو، نفل پڑھنا، صدقہ کرنا، حج کرنا، عمرہ کرنا، عبادات جیسا کام ہے، اس کی منت مانے۔ کوئی شخص منت مان لیتا ہے میرا فلاں کام ہو جائے تو میں جنازہ پڑھوں گا یا میں مریض کی عیادت کروں گا، علماء نے لکھا ہے کہ یہ منت نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو منت مانی جائے وہ اللہ کی طرف سے لازم نہ ہو۔ مثلا منت مانتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے میں ظہر کی نماز پڑھوں گا، ظہر کی نماز تو پہلے ہی لازم ہے، تو اس لیے ایسی شرائط کے ساتھ اگر کوئی شخص منت مان لیتا ہے تو پھر حکم یہ ہے کہ اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اپنی منتوں کو پورا کیا کرو، اگر منت مانو تو پھر اس کو نبھاؤ۔ اور علماء نے لکھا اگر کوئی شخص کسی گناہ کی منت مانتا ہے تو پھر اس کے لیے لازم ہے کہ گناہ کو چھوڑ دے اور قسم کا کفارہ ادا کرے۔ تو لہذا یہ لوگ ایسے لوگ ہیں، ایسے اچھے لوگ ہیں کہ اللہ کے فریضے تو ادا کرتے ہی ہیں، اگر خود پہ بھی کوئی چیز لازم کر لے تو اس کو بھی یہ پورا کرتے ہیں۔ اور دوسری صفت ان کی کیا فرمائی؟ فرمایا وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، یہ لوگ اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی بڑی شدید ہوگی، بڑی پھیلی ہوئی ہوگی۔
مراد اس سے قیامت کا دن ہے کہ جس دن کی سختی اتنی سختی ہوگی، اتنا شدید دن ہوگا کہ اللہ کے برگزیدہ نبی، اللہ کے چنے ہوئے بندے، منتخب انسان، انبیاء علیہ السلام بھی اس دن کیا کہہ رہے ہوں گے؟ یا رب سلم، یا رب سلم، یا رب سلم، اللہ مجھے بچا لے، اللہ مجھے بچا لے، اللہ مجھے بچا لے۔ اتنا شدید دن ہو۔ ایک واحد ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے جن کی برکت والی ذات کی زبان مبارک پہ اس دن بھی لفظ کیا ہوگا؟ یا ربی امتی، یا ربی امتی، اے اللہ میری امت کو بچا لے۔ اس دن بڑا سخت دن ہوگا، اللہ کے نبی بھی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے۔ فرمایا جس دن کی شدت اور سختی بڑی پھیلی ہوئی ہوگی، یہ لوگ اس دن سے ڈرتے ہیں۔ یہ ہے عباد اللہ، یہ ہے اللہ کے بندے۔ اور جس کو پرواہ ہی نہیں، جس کو ڈر ہی نہیں، خوف ہی نہیں، وہ اللہ کے بندے نہیں۔ اور تیسری صفت ان کی یہ بیان فرمائی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ بدنی عبادات تو اس طرح کرتے ہیں کہ نظر پوری کرتے ہیں، منت کی بھی حد تک بھی پوری کرتے ہیں، اور مالی عبادات اس طرح کرتے ہیں کہ فرائض، صدقات، زکوٰۃ کے علاوہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور علی حبہ، یہاں علی ما کے معنی میں مع حبہ، جس کا مطلب یہ کہ باوجود اس کے کہ کھانے کے خود بھی محتاج ہے، خود بھی ضرورت مند ہے۔ یعنی ایک تو یہ نہ کہ انسان زائد کھانا خرچ کر دے، جو بچ گیا وہ دوسروں کو دے دے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ ضائع کرنے سے بہتر ہے، اسٹور کرنے سے، ذخیرہ کرنے سے بہتر ہے کسی کو دے دیا جائے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ ضرورت مند ہے، خود بھی اپنے گھر کے اندر بھی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی وہ دوسروں کو کھلاتا ہے۔ یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ ہے اللہ کے خاص عبادت کرنے والے لوگ۔ میرے عزیز دوستو، معاشرے کے اندر ایسے کتنے افراد ہوتے ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں، اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنے والے لوگ یہ ہیں عباد اللہ، جن کو اللہ جنت کے چشموں سے سیراب کرے۔ خاص طور پہ فرمایا 3 قسم کے لوگوں کو، مسکینا و یتیما و اسیرا، مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو۔ علماء نے لکھا کہ جو ظلماً قید کر لیا جائے، یعنی اس کا گناہ نہ ہو، بے قصور قیدی ہو، اس کو تو ظاہر ہے کھانا کھلانا بہت اچھی بات ہے، مظلوم ہے، لیکن کوئی ظلم کر کے بھی قیدی بنا ہو، واقعی مجرم ہو، اس قیدی کو بھی کھانا کھلا دینا یہ بھی بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ تو بہرحال یہ معاشرے کے جو طبقات کمزور ہیں، ان پر باوجود خود ضرورت مند ہونے کے، خود بھی محتاج ہیں، اپنے پاس بھی بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں۔ اس وقت جو ہمارے پاکستان میں صورتحال چل رہی ہے سیلاب کی، بالخصوص جنوبی پنجاب میں اور اسی طرح بلوچستان کے علاقوں میں، ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنے عطیات، صدقات، جو بھی آپ خرچ کرنا چاہیں، وہ ان سیلاب زدگان تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں۔ انشاءاللہ العزیز کل جمعہ کے اندر یہاں بھی ہم اپیل کریں گے، آپ حضرات انشاءاللہ اس میں بھی تعاون کریں گے، اور آپ کے ہمارے قاری رضوان صاحب بیٹھے ہیں، یہ اسی علاقے کے ہیں، اسی طرح مولانا محمد اعجاز صاحب ہیں، وہ بھی اسی علاقے کے ہیں، ہمارے مفتی عظمت اللہ صاحب بھی ان کے علاقوں میں ہی یہ صورتحال بنی ہوئی، تو یہ وہاں کے رہنے والے، ان کے ذریعے وہاں تک ہم اپنا تعاون ضرور پہنچائیں۔ تو بہرحال فرمایا کہ یہ لوگ ہیں کہ جو دوسروں پہ خرچ کرنے والے، اپنی ضرورت کے باوجود، اب ہمارا بے شک اپنا گزارا بمشکل ہو رہا ہو، لیکن پھر بھی دوسروں کا خیال کرنا، یہ ہے اللہ کے بندوں کی صفات۔ اور فرمایا کہ پھر یہ کھلا کر بھی، ان پہ خرچ کر کے بھی، ان کا دل یہ نہیں ہوتا کہ جناب ہمیں سلام کرے، جناب ہمارا شکریہ ادا کرے، یا ہمیں جو ہے نا کوئی پروٹوکول دے،
بلکہ فرمایا وہ دل سے تو صاف ہوتے ہی ہیں، زبان سے بھی کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، ہمارا مقصود اور کچھ نہیں ہے۔ ہم تم پہ جو خرچ کر رہے ہیں وہ صرف اس لیے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو اور کچھ نہیں چاہتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کے پاس کوئی ہدیہ یا کوئی صدقہ یا کوئی ایسا خرچ بھیجتی تو بھیجنے والے سے کہتی کہ ذرا سننا وہ کیا کہتا ہے، ذرا سننا وہ کیا کہتا ہے۔ تو اگر وہ آگے بتاتا کہ جناب انہوں نے جزاک اللہ کہا، یا انہوں نے شکریہ ادا کیا، یا انہوں نے آپ کو کوئی دعا دی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی اس کے لیے دعا کر دیتی اور فرماتی یہ میری دعا اس دعا کے بدلے میں ہو گئی، اور جو میرا کھانا اور ہدیہ ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، یعنی مجھے اس کی دعا بھی نہیں چاہیے۔ تو ایسے عباد اللہ ہیں، ایسے اللہ کے بندے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ کو دے رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء، ہم آپ سے نہ تو کوئی عملی بدلہ چاہتے ہیں ولا شکورا، اور نہ کوئی زبانی شکر گزاری چاہتے ہیں، نہ اب ہمیں عملاً اس کا کوئی بدلہ دیں، نہ زبانی طور پہ آپ کہیں کہ جی بڑی مہربانی، بڑا شکریہ آپ نے خرچ کیا، ہمیں اس کی بھی ضرورت نہیں۔ ہم تو جو خرچ کر رہے ہیں صرف اس دن کی سختی سے بچنے کے لیے، انا نخاف من ربنا، بلا شبہ ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اس سے علماء نے لکھا ہے کوئی عمل اس لیے کرنا کہ ہمیں اس دن کی سختی سے بچ جائیں، ہمیں اللہ رب العالمین کا ڈر ہے، تو ڈر اور خوف سے کوئی عمل کرنا یہ اخلاص کے منافی نہیں ہے، یعنی اس میں بھی اخلاص ہے۔ کوئی بندہ یہ سمجھے کہ یہ تو جی ڈر کے کر رہے ہیں جی، اس میں نیت تو صاف نہیں ہوئی، تو میں یہی صاف نیت ہے۔ ابھی ہم تو صرف اس لیے کر رہے ہیں، اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے پروردگار کا ڈر ہے، یومن اس دن سے، عبوساً قمطریرا جو بڑا اداس اور بڑا شدید دن ہوگا، بہت سخت دن ہوگا۔ علماء فرماتے قمطریر جانور کی اس حالت کو کہتے ہیں جب وہ دودھ دینے کی بجائے اکڑ جائے، جنہوں اسی کہتے ہیں نا مجھ مردی نہیں پئی، اونٹنی جب اس حالت میں آ جائے تو اس کو کہتے ہیں قمطریر، یعنی یہ سخت ہو گئی، اڑ گئی۔ تو وہ دن بڑا سخت، بڑا اداس کر دینے والا، بڑا پریشان کر دینے والا وہ دن ہوگا۔ اس دن کی سختی سے بچنے کے لیے ہم تو یہ خرچ کر رہے ہیں۔ تو جو ایسے لوگ ہوں گے یہ ہیں عباد اللہ، یہ ہیں اللہ کے بندے، یہ ہیں وہ جن کو جنت کے چشموں سے اللہ پاک سیراب کریں گے۔ اور جب یہ اس دن سے ڈرتے ہیں تو پھر اللہ ان کے ساتھ کیا کریں گے، اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو ان صفات کے ساتھ متصف فرمائے اور ان اعمال کو اپنی زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اے مولا کریم یا اللہ پاک اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، ان طلبہ عزیز طالبات نے جتنی پڑھائی کی، ان احباب نے جو جو اعمال کیے، اللہ ان سب اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ ان مقبول اعمال کا جو ثواب ہمارے پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔
آپ کے توسل سے تمام انبیاء